ہرنی، تو ہرنی محبوب کے سامنے گویا ہوئی، محبوب اس پہاڑی کے پیچھے میرے بچے ہیں، مجھے ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑوا دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، میرا مامتا جوش مار رہا ہے، میں صبر نہیں کر سکی، دودھ پلانے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ محبوب نے یہودی سے کہا کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو، ہرنی ہے، جانور ہے، ہاں چھوڑ دو، آپ ذمہ داری لیتے ہو؟ ہاں میں ذمہ داری لیتا ہوں، یہ واپس آپ کے پاس آئے گی۔ اس نے چھوڑ دیا، محبوب ادھر کھڑے ہیں، ہرنی چلانگیں مارتی ہوئی گئی پہاڑی کی اس طرف، اپنے بچوں کو دودھ پلایا، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گئی اور اس یہودی کے پاس دیکھا ایک ہرنی اتنی فرمان بردار، اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ہم سے تو ہرنی بھی اچھی۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا، محبوب میرے 2 اونٹ سرکش بنے ہوئے ہیں۔ محبوب آپ کو پتا ہے نا، جب اونٹوں کو غصہ آ جاتا ہے سرکش بن جاتے ہیں تو مالک کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، تو محبوب ساتھ چلے۔ کہاں پر ہے اونٹ؟ اس باغ کے اندر ہیں، دروازہ بند ہے، اونٹ آوازیں نکال رہا ہے، جاگ پھینک رہا ہے، غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ محبوب نے فرمایا، توجہ ادھر رکھیں، محبوب نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ صحابہ نے کہا محبوب یہ اونٹ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ فرمایا لا باس علیہ، یہ اونٹ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے، آپ دروازہ کھول دو۔ صحابہ نے جب دروازہ کھولا، جب اونٹ کی نظر محبوب پر پڑ گئی، بھاگتا ہوا آیا اور اپنا سر محبوب کے قدموں میں رکھ لیا۔ محبوب نے فرمایا رسی لے آؤ، وہ صحابی رسی لے آیا، محبوب نے اس کے نوکیل میں رسی ڈال کر اور اس صحابی کو رسی پکڑائی اور فرمایا لا یعصی کا ابدا، یہ لے لو، یہ اونٹ آج کے بعد کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ دوسرا اونٹ کہاں ہے؟ وہ باغ کی دوسری طرف ہے، وہ بھاگتا ہوا آیا، محبوب کے قدموں میں سر رکھا، محبوب نے اس کے گردن میں بھی رسی باندھ لی، ڈال دی اور پھر اس کے حوالے کر دیا لا یعصی کا ابدا، یہ اونٹ پکڑ لو، آج کے بعد یہ اونٹ کبھی سرکش نہیں بنے گا، کبھی غصہ نہیں کرے گا، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ہم سے تو یہ اونٹ بھی اچھے تھے، محبوب کے پاس آتے شکوے شکایت کرتے۔ ایک صحابی آیا اور عرض کیا محبوب میرا اونٹ آدھی رات کے بعد ایسی دردناک آوازیں نکالتا ہے، مجھے سونے نہیں دیتا، پتہ نہیں میرے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے، ذرا اس کو سمجھا دو۔ محبوب نے اس کو کہتے لے آؤ میرے پاس۔ محبوب نے اونٹ سے پوچھا، اونٹ نے کہا محبوب میرا مالک زمیندار آدمی ہے، کاشتکار آدمی ہے، کھیتوں میں پانی لگاتا ہے، کام کاج کرتا ہے، تھکا ہوا آتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی عشاء کی نماز رہ نہ جائے، اس لیے پھر میں آوازیں اس کی نماز رہ نہ جائے تاکہ وہ نماز ادا کر لے، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، جب یہ نماز پڑھتا ہے پھر تو میں آوازیں نہیں نکالتا۔ تو بھائیو دوستو، ایک اونٹ کو اپنے مالک کی نمازوں کی اتنی فکر ہے، افسوس افسوس ہم انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر ہم نے نمازوں کی کوئی فکر نہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے، ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا، وَأَلْقَى بِجِيرَانِهِ وَجَرْجَرَ، محبوب کے قدموں میں سر رکھ کر گردن کو لمبا کر کے اور پھر خوب رویا، حتیٰ ابتلت الارض، حتیٰ کہ زمین بھی گیلی ہو گئی، اتنا رویا اتنا رویا۔ محبوب نے فرمایا یہ اونٹ فریاد کر رہا ہے۔ اس دوران ایک اور صحابی پیچھے پیچھے آیا اونٹ کے، محبوب یہ آپ کے پاس آیا ہے، ہم تو اس کو تلاش کر رہے تھے۔ ہاں یہ آپ کی شکایت لگا رہا ہے۔ کیا شکایت لگا رہا ہے؟ یہ اونٹ کہہ رہا ہے جب تک میں جوان تھا ان کے کام کاج کیا کرتا تھا، جب میں بوڑھا ہو گیا ابھی مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں محبوب بات تو ایسی ہی ہے، ہم ذبح کرنے کے لیے اس کو پکڑ رہے تھے، یہ آپ کے پاس پہنچ گیا۔ محبوب نے فرمایا اس کو میرے حوالے کر دو، مجھے دے دو۔ اس صحابی نے کہہ دیا محبوب یہ آپ پر قربان، یہ آپ کا ہو گیا۔ محبوب نے ان سے کہا جا تو آزاد ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ فرغا رغبتاً، اونٹ نے ایک آواز نکالی، محبوب نے آمین کہا۔
اس نے دوسری آواز نکالی، محبوب نے پھر امین کہا، اس نے تیسری آواز نکالی، محبوب نے پھر امین کہا، اس نے جب چوتھی آواز نکالی محبوب روئے۔ صحابہ کرام حیران، محبوب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ ماجرا کیا ہے۔ محبوب نے فرمایا اس نے پہلی مرتبہ جب آواز نکالی اس نے اس طرح دعا مانگی، یا اللہ جس طرح تیرے محبوب نے میری پریشانی کو ختم کر دیا، یا اللہ تو اپنے محبوب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ پھر دوسری مرتبہ جب اس نے آواز نکالی تو اس اونٹ نے کہا، یا اللہ محبوب کی امت کو قحط کے ذریعے سے ہلاک نہ فرما۔ میں نے کہا آمین، یا اللہ اس اونٹ کے دعا کو قبول فرما۔ پھر تیسری مرتبہ جب اس نے آواز نکالی تو اس اونٹ نے اس طرح دعا مانگی، یا اللہ محبوب کی امت پر دشمن کو اس طرح مسلط نہ فرما کہ دشمن محبوب کی امت کی جڑ کو ختم کر دے، بالکل نیز کر دے۔ اس نے آواز نکالی اس طرح دعا مانگی، یا اللہ محبوب کی امت کے درمیان افتراق انتشار نہ ہو۔ پھر میں رویا اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے درمیان افتراق انتشار ہوگا۔ تو بھائیو دوستو، ہم سے تو وہ جانور بھی اچھے تھے، کھجور کا تنا بھی اچھا تھا، وہ پتھر بھی اچھا تھا، وہ درخت بھی اچھے تھے۔ محبوب کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، ایک درخت کو اس طرح پکڑا، سطر کے لیے آڑ کوئی نہیں تھی جس کے پیچھے بیٹھ کر محبوب قضاء حاجت فرماتے، ایک درخت کو اس طرح شاخ